هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی آج ہم لوگ پڑھیں گے النحو الکبیر کا سبق نمبر 37، اسماء عاملہ کا بیان۔ اب تک جو ہے وہ اس سلسلے میں ہم لوگ جو ہے وہ تقریباً 5 ویڈیوز جو ہے وہ بنا چکے ہیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ ہماری ہوگی 6ٹھی ویڈیو، اور اس میں ہم لوگ جو ہے وہ پڑھیں گے صفت مشبہ کے بارے میں۔ ایک مرتبہ میں آپ کو پیچھے سے پورا کا پورا نقشہ کھینچ دیتا ہوں کہ ہم لوگ صفت مشبہ کے بارے میں، تاکہ اچھی طرح سے جان لیں کہ یہاں پر کیا پڑھنے والے ہیں۔ دیکھیں، ہم نے سبق نمبر 16 میں پڑھا تھا عوامل کا بیان، اور عوامل جو ہے وہ عامل کی جمع ہے۔ اور عامل کیا ہوتا ہے؟ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ عامل وہ شے ہے کہ جس کے باعث معرب جو ایسا کلمہ ہوتا ہے جس کا آخر جو ہے وہ تبدیل ہوتا ہے، تو وہ کس کے باعث ہوتا ہے؟ وہ عامل کے کسی نہ کسی عامل کے آنے کی وجہ سے ہوتا ہے نا۔ جب کوئی عمل کرے گا تو پھر اس کے اوپر عمل ہوگا، تو لہٰذا عامل وہ شے ہے جس کے باعث معرب کا آخر جو ہے وہ تبدیل ہو جاتا ہے۔ جیسے کہ فی المسجدی، اب یہاں پر فی جو ہے یہ حرف جر ہے اور یہ عامل ہے، اور المسجدی جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے اس کا مجرور، اور اس کا معمول ہے، یعنی المسجدی کے اوپر اس کو حالت جری میں کس نے کیا؟ فی نے کیا۔ اچھا، تو پھر ہم نے یہ پڑھا تھا کہ عوامل کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، ایک عوامل لفظیہ اور ایک عوامل معنویہ۔ عوامل لفظیہ کیا ہوتے ہیں؟ وہ عامل جو لکھنے میں بھی آتے ہیں اور پڑھنے میں بھی آتے ہیں۔ اور عوامل معنویہ کیا ہوتے ہیں؟ وہ عامل جو لکھنے اور پڑھنے میں نہیں آتے۔ عوامل معنویہ کے بارے میں ہم لوگوں نے سبق نمبر 38، جو کہ میں پہلے ہی ریکارڈ کر کے اپلوڈ کروا چکا ہوں، صرف اور صرف 2 ہی عامل ایسے ہوتے ہیں جو عوامل معنویہ کہلاتے ہیں، تو لہٰذا اس کے بارے میں ہم لوگ بات کر چکے۔ عوامل لفظیہ کی 3 قسمیں ہوتی ہیں، ایک تو اسماء عاملہ ہوتے ہیں، ایک حروف عاملہ ہوتے ہیں، اور ایک افعال عاملہ ہوتے ہیں۔ افعال کے بارے میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ افعال جتنے بھی ہوں گے وہ سارے کے سارے عامل ہی ہوں گے، یعنی فعل کوئی بھی فعل ایسا نہیں ہوتا کہ جو عمل نہ کرے، ہر فعل کا کوئی نہ کوئی عمل ہوتا ہی ہوتا ہے۔ اسی طرح سے حروف کی اگر بات کریں تو حروف میں 2 قسمیں ہوتی ہیں، کچھ حروف عمل کرنے والے ہوتے ہیں، کچھ حروف عمل کرنے والے نہیں ہوتے۔ جو عمل کرنے والے ہوتے ہیں ان کو حروف عاملہ، اور جو نہیں کرنے والے ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں حروف غیر عاملہ۔ اچھا، حروف عاملہ کے بارے میں جو ہے وہ ہم لوگ الحمدللہ کافی حد تک جو ہے وہ ہم لوگ پڑھ چکے ہیں، اور حروف غیر عاملہ کے بارے میں ہمارا جو سلسلہ ہے انشاءاللہ تعالی اگلے اسباق میں کچھ چیزیں جو ہے وہاں پر وہ پڑھیں گے۔ اچھا، پھر اس کے بعد ہم لوگ اسماء عاملہ کے اوپر بات کریں۔ اسماء کی بھی میں نے آپ کو بتایا کہ 2 قسمیں ہیں، ایک اسماء عاملہ، ایک اسماء غیر عاملہ۔ ابھی جو ہمارا موضوع چل رہا ہے وہ چل رہا ہے سبق نمبر 37 میں اسماء عاملہ کے بارے میں۔ اسماء عاملہ کی جو ہے وہ 10 اقسام ہیں، 10 قسمیں ہیں اسماء عاملہ کی۔ ایک تو اسماء شرط بمعنی ان، اسماء افعال بمعنی فعل ماضی، اسماء افعال بمعنی امر حاضر معروف، اسم فاعل، اسم مفعول، صفت مشبہ، اور اسم تبدیل، مصدر اور مضاف، اور اسماء کنایات۔ اس میں سے جو ہے وہ ہم لوگ پڑھ چکے ہیں اسماء شرط بمعنی ان کے بارے میں پڑھ چکے ہیں ہم لوگ، اسماء افعال بمعنی فعل ماضی کے بارے میں ہم لوگ پڑھ چکے ہیں، اسی طرح سے اسماء افعال بمعنی امر حاضر معروف کے بارے میں بھی ہم لوگ پڑھ چکے ہیں، اسم فاعل، اسم مفعول کے بارے میں ہم لوگ پڑھ چکے ہیں۔ اب ہم لوگ پڑھ رہے ہیں صفت مشبہ کے بارے میں، ٹھیک ہے۔ صفت مشبہ کیا ہوتا ہے؟ تو اس کے لیے میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اس کی تعریف تھوڑا سا آپ پیچھے جائیں، اسم فاعل اور اسم مفعول میں۔ اسم فاعل اور اسم مفعول میں ہم نے یہ کہا تھا کہ وہ بھی عامل ہوتے ہیں، وہ بھی عمل کرتے ہیں، ان کا بھی کوئی عمل ہوتا ہے، اور ان کے عمل کے لیے کچھ شرائط ہوتی ہیں۔ 2 شرطیں ہوتی ہیں کہ وہ ما قبل جو ہے وہ 6 چیزوں سے جو ہے وہ متعلق ہوں، ان پر اعتماد کیے ہوئے ہوں، ٹھیک ہے۔ اور دوسری جو شرط تھی وہ یہ کہ ان میں کوئی زمانہ جو ہے وہ پایا جائے،
ٹھیک ہے، اور پھر اس میں فاعل اور اس میں مفعول کی میں نے آپ کو تعریف جو ہے وہاں پر بتا دی تھی، اور مثالوں کے ذریعے سے میں نے آپ کو وہ بات آپ کو سمجھا دی تھی۔ اب یہاں پر صفت مشبہ کی اگر ہم بات کریں تو صفت مشبہ سب سے پہلے جانتے ہیں کہ ہوتا کیا ہے، ٹھیک ہے۔ صفت مشبہ وہ اسم، یعنی اس سے تو یہ معلوم چل رہا ہے کہ یہ ایک اسم ہے، ٹھیک ہے، وہ اسم جو کسی ایسی ذات پر دلالت کرنے کے لیے وضع کیا گیا ہو، یہ ہم لوگ تعریف بیان کرتے ہوئے کرتے ہیں، جیسے کہ فاعل ہم نے کہا تھا ایسی ذات پہ دلالت کرنے کے لیے وضع کیا گیا ہو جو کام کرنے والے کی ذات ہو، اور مفعول پہ ہم نے کہا تھا جس پر کام ہوا ہو اس ذات پر دلالت کرنے کے لیے وضع کیا گیا ہو۔ اچھا، یہاں پر یہ جو ہے اس کا معنی فاعل والا ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جیسے کہ قاتل، تو قاتل قتل کرنے والا، اور قتیل لے لیں گے تو قتیل کا معنی بھی قتل کرنے والا ہوگا، فاعل کرنے والا، اور فعیل کا معنی بھی ہوگا کرنے والا، ٹھیک ہے۔ اچھا، تو اب یہاں پر یہ کیا ہے، اگر ہم یہ کہیں کہ صفت مشبہ اور اسم فاعل کے اندر اور صفت مشبہ میں کیا فرق ہوگا، بنیادی طور پر یہ یاد رکھیے گا کہ اسم فاعل میں چونکہ زمانہ پایا جاتا ہے، حال اور استقبال اور ماضی سے ہم لوگ جو ہے وہ اس کو جوڑ دیتے ہیں، لیکن یہ کہ یہ یاد رکھیے گا کہ صفت مشبہ میں زمانہ نہیں پایا جاتا، تو لہٰذا ہم لوگ صفت مشبہ کی جو تعریف ہے نا، اسی تعریف میں ہم لوگ اس طرح سے کرتے ہیں، وہیں پر یہ جان لیتے ہیں تعریف میں کہ اس میں زمانہ نہیں پایا جاتا، اور اس کے لیے کیا الفاظ ہیں، اس کے لیے الفاظ یہ ہیں کہ اس میں مصدری معنی، لیکن فاعل میں بھی مصدری معنی پائے جاتے ہیں نا، کرنے والا، ضارب میں بھی پائے جاتے ہیں مارنے والا، فاتح میں بھی پائے جاتے ہیں کہ فتح کرنے والا، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح سے اس میں بھی مصدری معنی پائے جاتے ہیں، لیکن اس میں فاعل میں جو مصدری معنی پائے جاتے ہیں وہ زمانے کے ساتھ خاص ہو سکتے ہیں، زمانہ آ سکتا ہے اس میں، ٹھیک ہے، لیکن یہاں پر صفت مشبہ میں جو مصدری معنی ہوں گے وہ دائمی طور پر قائم ہوں گے، ٹھیک ہے، مطلب یہ کہ وہ زمانہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے نا، اس کے اندر زمانہ نہیں ہوگا، بلکہ یہ کہ نہ ہی حال، نہ ہی ماضی، نہ ہی مستقبل، بلکہ یہ کہ دائمی طور پر اس کے اندر جو معنی ہے وہ موجود ہوں گے، جیسے کریم، کرم کرنے والا، جیسے سمیع، سننے والا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہم لوگ خاص طور پر جو ہے وہ کئی سارے اس طرح کے نام ہیں جو استعمال کرتے ہیں، خبیر، خبر رکھنے والا، علیم، جاننے والا، اسی کے وزن پر ہے کریم، ٹھیک ہے، کریم مطلب کرم کرنے والا، یہ بروزن فعیل ہے۔ اس کو بنانے کا طریقہ کار بہت سمپل ہے، وہی آپ اسی سے بناتے ہیں، فعل مضارع سے بنا لیں آپ، ٹھیک ہے، آپ علامت مضارع کو ہٹا دیں اور پھر فا کلمے کو آپ فتح دے دیں اور عین کلمے کے اوپر جو ہے وہ آپ کسرہ ڈال دیں، اور پھر اس کے بعد یا لے کر آ جائیں جو علامت صفت مشبہ ہوگی، اور پھر آخر میں لام کلمے پہ تنوین تمکن۔ یہ صرف ایک وزن میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس کے کئی سارے اوزان ہیں، کئی سارے اوزان، وہ ہم لوگ انشاءاللہ تعالیٰ آگے چل کر پڑھیں گے اس کے مزید اوزان، لیکن چند جو بہت زیادہ جو کثیر الاستعمال اس کے جو اوزان ہیں وہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ایک تو یہ ہے افعلو، یہ صفت مشبہ کا ایک وزن ہے افعلو، اسی طرح سے ایک وزن ہے فعلان، فعلانن، اسی طرح سے ایک وزن ہے فعولن، ٹھیک ہے، اور اسی طرح سے ایک وزن ہے فعیلن، ٹھیک ہے، یہ چار جو ہے وہ اس کے اوزان ہیں۔ اب ہم کیا پڑھ رہے ہیں، اس کا عمل، کیونکہ اسماء عاملہ میں تو پڑھ رہے ہیں نا ہم لوگ اسے، تو اب یہ کہ اس کا عمل جانتے ہیں کہ اس کا عمل کیا ہوگا۔ اس میں فاعل اور اس میں مفعول میں ہم نے یہ کہا تھا کہ دو شرطیں ہوں گی، ایک تو یہ کہ وہ کیا ہو، وہ کسی زمانے سے ملا ہوا ہو، ٹھیک ہے، زمانے کے ساتھ خاص ہو، وہ اس کے اندر کوئی حال یا استقبال کے اندر جو ہے نا وہ زمانے کے اوپر دلالت کر رہا ہو تو وہ اپنا عمل کرے گا، اور ماقبل 6 چیزوں پر اعتماد کیے ہوئے ہو، 6 چیزوں سے متعلق ہو۔ اچھا، وہاں پر زمانے کی قید تھی اور یہاں پر زمانے کی قید نہیں ہے، ٹھیک ہے، ایک بات، اور دوسری بات یہ کہ وہاں پر ہم یہ کہہ رہے تھے کہ 6 چیزیں تھی نا کہ ماقبل 6 چیزوں پر اعتماد کیے ہوئے ہو، لیکن یہاں پر 6 نہیں بلکہ 5 چیزیں ہیں، ایک چیز کا استثناء کر دیا ہے، ان میں سے ایک چیز کو نکال دیا ہے، وہ کیوں نکالا ہے اور وجہ استثناء
کیا ہے وہ انشاءاللہ تعالی میں آپ کو بتاؤں گا. پہلے یہ جان لیں کہ یہ ما قبل جو ہے وہ 5 چیزوں پر اعتماد کیے ہوئے ہوگا. ایک مرتبہ یہی والی بات جو میں نے ابھی آپ کو بتائی اس کو عبارت کے ذریعے سے ہم لوگ جان لیتے ہیں کہ صفت مشبہ کے عمل کے شرائط. ٹھیک ہے, صفت مشبہ کے عمل کے لیے زمانے کی کوئی قید نہیں ہے, کیونکہ زمانہ حال یا استقبال عارضی وقت پہ دلالت کرتے ہیں, جبکہ صفت مشبہ میں دائمی طور پر زمانہ پایا جاتا ہے. اور عمل صفت مشبہ کے لیے یعنی صفت مشبہ کے عمل کے لیے اس میں موصول کے علاوہ, اب اس میں موصول کا استثناء کیوں کیا میں آپ کو بتاؤں گا. ابھی اتنا یاد رکھ لیں کہ اس میں موصول کے علاوہ 5 چیزوں سے تعلق رکھنا, 5 چیزوں سے متعلق ہونا جو ہے وہ اس کا ضروری ہے. نمبر 1 ان 5 چیزوں میں سے نمبر 1 یہ میں نے لکھ دیا ہے یہاں پر, یہ 6 چیزیں, لیکن یہ کہ 6 چیزیں اس وجہ سے لکھ دیں کہ ایک کو ہم اس میں سے استثناء کر دیں گے تاکہ ہمیں یاد رہے. تو یہ اپنے ما قبل 6 چیزوں میں سے نہیں بلکہ 5 چیزوں سے متعلق ہوگا. ان میں سے ایک ہے ما قبل مبتدا ہو اور یہ صفت مشبہ اس کی خبر واقع ہو رہا ہو, تو پھر یہ کیا کرے گا, پھر یہ عمل کرے گا. اور اس کا عمل کیا ہوگا, اس کا عمل یہ ہوگا کہ وہی جو اپنا جو فعل کا عمل ہوتا ہے نا, اور فعل کیا عمل کرتا ہے, اگر فعل لازم ہو تو وہ کیا کرتا ہے, وہ اپنے فاعل کو حالت رفعی میں کرتا ہے اور اپنے مفعول کو حالت نصبی میں. بس یہاں پر بھی اس کا یہی عمل ہوگا کہ اگر وہ اس کا فاعل ہوگا, صفت مشبہ کا فاعل ہوگا, تو وہ اس کو حالت رفعی میں کر دے گا. اور یہاں پر یہ والی جو مثال ہے اس میں کیا ہے, ما قبل مبتدا ہے نا, اس کے عمل سے تعلق رکھنے کی جو بات تھی وہ بھی ہمارے یہاں پر پائی جا رہی ہے. زید حسن غلامہ, زید حسن غلام, زید کا غلام خوبصورت ہے. اب یہ زید مبتدا ہے اور اس کے بعد یہ حسن فعال کے وزن پر آ گیا, یہ صفت مشبہ ہے. اور غلام مضاف اور ہو ضمیر مضاف الیہ, اور پھر مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرکب اضافی ہو کر حسن کا بن رہا ہے فاعل. اور یہ حسن صفت مشبہ اپنے فاعل کو حالت رفعی میں کر رہا ہے. تو ہم یہ کہیں گے کہ یہاں پر اس کے عمل کے جو شرائط پائی جا رہی تھیں وہ پائی جا رہی ہیں, اور اس طرح سے یہ پیچھے ما قبل مبتدا کے اوپر اعتماد کیے ہوئے ہیں, تو اس وجہ سے یہ عمل کر رہا ہے. اچھا جناب, دوسری چیز کیا ہے, دوسری چیز یہ ہے کہ اس سے پہلے موصوف ہو. ٹھیک ہے, اب اگر اس سے پہلے موصوف ہوگا تو یہ کیا بن رہا ہوگا, یہ صفت بن رہا ہوگا. اور اگر یہ صفت بن رہا ہوگا تو بس آپ سمجھ لیں کہ یہ عمل کرے گا. جیسے پہلے موصوف ہو اور اس میں فاعل اس کی صفت جو ہے نا وہ صفت مشبہ, اس میں فاعل صفت مشبہ اس کی صفت واقع ہو رہا ہو. جیسے جاءنی رجل احمر وجہہ. اب یہ جاء تو فعل ہے, اس سے ابھی مثال سمجھاتے ہوئے ہمارا کوئی خاص اتنا تعلق نہیں ہے. نی ضمیر جو ہے وہ منصوب ہے اور منصوب متصل ہے, مفعول بنا دیں آپ اس کو. اب رجل جو ہے نا, یہ رجل یہ موصوف ہے, اور احمر جو ہے یہ صفت مشبہ ہے اور یہ اس کی صفت بھی ہے, رجل کی صفت بھی ہے. اور اب ہماری یہ شرط پوری ہو رہی ہے کہ اس صفت مشبہ سے پہلے موصوف ہو اور یہ صفت مشبہ اس کی صفت واقع ہو رہا ہو, تو اب یہ اپنا عمل کرے گا. بالکل, یہ وجہ ہو, یہ وجہ مضاف, او ضمیر مضاف الیہ, مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرکب اضافی ہو گیا, اور مرکب اضافی ہو کر کیا بن گیا, اس کا فاعل بن گیا. تو لہذا اس نے اپنے فاعل کو حالت رفعی میں کر دیا ہے. میرے پاس سرخ چہرے والا مرد آیا, میرے پاس سرخ چہرے والا مرد آیا. تو پہلے موصوف ہو اور صفت مشبہ اس کی صفت واقع ہو رہا ہو. اسی طرح سے پہلے ذوالحال ہو, تیسری جو تعلق رکھنے والی چیز ہے کہ پہلے ذوالحال ہو اور یہ صفت مشبہ اس سے حال واقع ہو رہا ہو. جیسے کہ جاءنی زید احمر وجہہ. اب یہ جاء فعل نی ضمیر منصوب متصل اور زیدن جو ہے یہ ذوالحال بن گیا اور یہ احمر یہاں پر بن گیا حال. ٹھیک ہے, اب یعنی یہ والی جو تیسری جو مطلب تعلق رکھنے والی چیز تھی وہ بھی پائی جا رہی ہے, تو اس کا مطلب یہ یہاں پر عمل کرے گا. اور اسی طرح وجہہ پر عمل کرا. زید میرے پاس چہرہ سرخ چہرہ ہونے کی حالت میں جو ہے وہ آیا. ٹھیک ہے, یہ تیسرا ہو گیا. اب چوتھا کیا ہے, اس سے پہلے حمزہ استفہام ہو,
حسن صفت مشبہ ہے، اس سے پہلے حمزہ استفہام ہے، لہذا یہ یہاں پر عمل کرے گا۔ احسن زید، احسن زید، تو یہ یہاں پر اس طرح سے یہ عمل کرے گا۔ اسی طرح سے ما قبل جو ہے وہ اس کے حرف نفی ہو تو بھی یہ کیا کرے گا، یہ بھی عمل کرے گا، جیسے ما یہاں پر ہے اور حسن صفت مشبہ ہے تو لہٰذا یہ یہاں پر عمل کر رہا ہے۔ اچھا، اب ایک بات میں نے کہی تھی کہ اس میں موصول کے علاوہ 5 چیزیں، اور میں نے کہا تھا کہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس میں موصول کا استثناء کیوں کیا ہے۔ یہ یاد رکھیے گا کہ صفت مشبہ میں جو ہے نا وہ زمانہ نہیں ہوتا نا، یہ میں نے آپ کو بتایا، حال اور استقبال اور ماضی جو ہے وہ نہیں پایا جاتا، جبکہ اس میں فاعل اور اس میں مفعول میں پایا جاتا ہے۔ اسی طرح سے ایک اور کام کی بات یاد رکھ لیں کہ صفت مشبہ پر جو داخل ہونے والا جو الف لام ہوتا ہے نا، الف لام، ٹھیک ہے، تو وہ الف لام اس میں موصول کے معنی میں نہیں ہوتا۔ کیوں؟ کیونکہ الف لام جو ہے وہ اس میں موصول کے معنی میں جب ہوگا کہ جب اس میں کوئی زمانہ پایا جائے گا، اور اس میں فاعل اور اس میں مفعول میں جو داخل ہونے والا الف لام ہے وہ ہوتا ہے کیا؟ وہ ہوتا ہے اس میں موصول کے معنی میں الف لام جو ہوتا ہے کس کے اوپر داخل ہونے والا، وہ الف لام اس کے معنی میں ہوتا ہے کس کے اوپر؟ اس میں فاعل اور اس میں مفعول پر۔ تو استثناء اس میں موصول کیا ہوا؟ استثناء اس میں موصول کی وجہ یہ ہے کہ صفت مشبہ پر داخل ہونے والا الف لام بالاتفاق بامانہ اس میں موصول نہیں ہوتا، کیونکہ الف لام بامانہ اس میں موصول اس میں فاعل اور اس میں مفعول کے علاوہ کسی اور پر داخل نہیں ہوتا۔ بس یہی جو ہے وہ اس کی وجہ استثناء بھی یہی ہے۔ تو الحمدللہ آج ہم نے جو ہے وہ صفت مشبہ کے بارے میں جانا، اس کی تعریف جانی، اور اس کے چند مشہور اوزان جو ہے وہ میں نے آپ کے گوش گزار کیے، پیچھے سے جو ہے وہ مطابقت بھی میں نے آپ کو کر کے بتائی، اور پھر میں نے آپ کو اس کا عمل بتایا، عمل کے لیے کیا کیا شرائط ہو سکتی ہے وہ بھی میں نے آپ کے گوش گزار کرنے کی کوشش کی ہے۔ امید ہے کہ یہاں تک کی جو بات ہے وہ آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی نیکسٹ ٹائم اگلی ویڈیو اگلی کلاس کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ جب تک آپ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔